کہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں چاہے جتنے فرقے ہوں صرف تنہا ان پر تو اطلاق ہوتا نہیں کہ بھائی ان کے لیے ہے. اور آیت کہہ رہی ہے کہ یہ پہلا گھر جو مکے کی زمین پر وضع کیا انسانوں کے لیے وضع کیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں یا کسی فرقے کے لیے نہیں، للناس. جہاں تک بھی انسانیت کا اطلاق ہو. مول صاحب تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے انسان اسے کہتے ہیں کہ جو ملفوظی گفتگو کرے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ویسے قرآن نے تو جو پیش کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو دیکھتا اور سنتا ہو. جو قرآن کی آیت ہے لیکن گفتگو تو ٹف ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی. ویسے بھی میں نے کچھ کری کہ نہ آپ کو بولنا ہے بس مجھے بات پہنچانی ہے. تو یہ جو ہے انسان، حضرت انسان، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ پہلا گھر جو مکے کی زمین پر وضع کیا انسانوں کے لیے. یہ ہدایت بھی ہے اور برکت بھی ہے. یہ ہدایت بھی پہنچاتا ہے اور برکت بھی پہنچاتا ہے. جو ہدایت بھی برکت للذی برکت مبارکا وہدی للعالمین. پھر جو دوسری آیت پہ فوراً قدم آگے بڑھایا، یہ عالمین کے لیے برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور برکت بھی ہے. یہ انسانوں کے لفظ آیا تب بھی سب کو شامل کیے ہوئے ہے، اور عالمین کا لفظ آیا تو عالمین میں بھی سب کو شامل کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عالم میں صرف حضرت مسلمان ہی رہتے ہیں جن کا قرآن کے اوپر ایمان ہے. عالمین کی بات چھڑی تو یہ سب کو شامل کیے ہوئے ہیں، اور انسانوں کی بات چھڑی تو اس میں بھی سب شامل ہیں. اور قانون یہ ہے، قانون یہ ہے کہ یہ جو گھر بنا ہے پہلا گھر مکے کی زمین پر، جسے مفسرین کرام نے کسی بھی فرقے میں چلے جائیں، چاہے ہمارے یہاں ہوں یا کہیں بھی ہوں، سب یہ کہتے ہیں کہ اس پہلے گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے. یہ پہلا گھر جو مکے کی زمین پر وضع کیا، آپ نے بہت بڑی سے سنی ہوگی، جو بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اپنی محنت، کہ یہ پہلا گھر جو مکے کی زمین پر، بحث پہلے گھر سے ہے، مکے کی زمین پر وضع پہلا گھر. یہ عالمین کے لیے ہدایت بھی اور برکت بھی ہے، انسانوں کے لیے ہے پہلا گھر. تو بحث پہلے گھر سے ہے، اور مفسرین کہہ رہے ہیں اس سے مراد خانہ کعبہ ہے. تو جب اس سے مراد خانہ کعبہ ہے تو اس میں عالمین کیوں شامل کیا گیا؟ ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ یہ ہدایت اور برکت ہے کہ کوئی گیا ہو خانہ کعبہ حج کرنے کے لیے اور خانہ کعبہ نے کہا ہو کہو لا الہ الا اللہ، یا کہا ہو محمد رسول اللہ، یا برکت کا لفظ آیا تو برکت کے لیے تو ویسے ہی قانون بنا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل مستطیع یجب علیہ الحج. ہر صاحب استطاعت پر حج واجب ہے. حضرت قریب چلے جائیں تو چلے جائیں، بہت اچھا، لیکن وہاں اللہ نہیں بلا رہا ہے. توجہ چاہوں گا محترم، انتظام کر کے چلے جائیں بہت اچھی بات، لیکن واجب نہیں قرار دیا گیا. اللہ نہیں کہہ رہا کہ آئیے، اللہ بلا ہی صاحب برکت کو رہا ہے. تو دونوں آیتوں کے جو دونوں جملے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد پہلا گھر جو ہے اس سے مراد خانہ کعبہ نہیں ہے. توجہ چاہوں گا محترم، غور کیجیے گا. دیکھیے بات اگر آپ تک پہنچے ٹپیکل بات ہے، میں نے کوشش کی آپ تک پہنچانی تھی. تو اس سے مراد خانہ کعبہ نہیں ہے. اگر اس سے مراد خانہ کعبہ ہوتا تو یہ عالمین کو شامل نہ کرتا. پھر میں آپ کے قریب آ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. دیکھیے بہن، اگر اس سے مراد خانہ کعبہ ہوتا تو پھر جو لوگ گئے حج کرنے کے لیے اور جو نہیں گئے پروردگار انہیں حج کی زیارت سے مشرف فرمائے. اگر اس سے مراد، اس آیت سے مراد خانہ کعبہ ہوتا تو ابھی جو یہ عالمین کو شامل کیا جا رہا ہے تو شہر مکہ کی شاہراہوں پر، مین روڈوں پر یہ نہ لکھا ہوتا کہ غیر مسلم کا یہاں قدم رکھنا حرام ہے. جب یہ قانون بنا ہوا ہے تو پھر یہ عالمین کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے؟ بہن بہت مختصر کر رہا ہوں، بہت ٹپیکل ہو جائے گی، میں جہاں لے آنا چاہ رہا ہوں بہت. تو اس کا مطلب یہ ہے اس سے مراد خانہ کعبہ
اگر اب جو لیا جا رہا تو آیت دیکھو، پھر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ، یہ پہلا گھر جب مکے کی زمین پر وضع کیا گیا، پہلا فرسٹ گھر جو مکے کی زمین پر وضع کیا، اس سے مراد وہ گھر ہے۔ وہ گھر کون سا گھر ہے؟ بھئی نہ تو عمارت ہدایت فرماتی، خانہ کعبہ نے تو کسی کی ہدایت نہیں کی کہ بھئی کہو کلمہ پڑھو، کافر و مشرک بیٹھے رہتے تھے وہیں پر، کسی سے نہیں کہا کہ کلمہ پڑھو۔ برکت کا لفظ تو میں نے بتا دیا آپ کو، تو صاحب دولت کو بلا رہا ہے، تو جب صاحب دولت کو بلا رہا تو برکت کا لفظ کہاں سے آیا؟ تو پھر پہلے گھر سے کون سا گھر مراد ہے؟ مثال کے طور پر یہ مکہ شہر ہے، تو اس میں کہا جائے کہ جنہوں نے بھی اسے بچایا انہوں نے آتے ہی یہاں پر مسجد تو بنا نہیں دی، یا کوئی عبادت گاہ جنہوں نے بھی بچایا انہوں نے آتے ہی یہاں پر فوراً وہ عبادت گاہ کو بنائی نہیں۔ اب جو کہا جائے یہاں پہلا گھر جو ہے وہی مسجد ہے یا عبادت گاہ جو بھی ہو وہ ہے، تو آنے والا پہلے اپنے لیے کچھ بناتا ہے، چاہے وہ جھوپڑی ہی ڈالے، تو میں سوچا بھئی آنے والا جو بنائے گا تو وہ پہلے اپنے رہنے کا لیے، اس کے بعد ارادہ کرے گا کہ اب کوئی عبادت گاہ بنائی جائے۔ اور قرآن یہی کہہ رہا ہے یہ جو پہلا گھر مکے کی زمین پر وضع ہے وہ گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے، وہ گھر عالمین کے لیے برکت ہے۔ تو جو پہلا گھر بنا تو وہ سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ جو جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ نے بنایا، اور وہی گھر آگے چل کر کے اہل بیت علیہ السلام تک پہنچا۔ اب تاریخ پڑھ لیجئے، انہوں نے ہی عالمین کو کلمہ پڑھا کر کے ہدایت پہنچائی۔ اس گھر سے مراد جو ہے، میں وقت بلا رہا ہوں آپ کو، آپ بہت کیجئے گا، یہ بہت ٹیپیکل بحث ہے اور وہ آپ تک پہنچنے میں بہت دشواری ہو جائے گی۔ تو جو بھی گھر ہے، میں کسی میں کمنٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ساری باتیں یہ بتائیے جو گھر ہے اس گھر کا مالک کون ہے؟ اس گھر کا مالک کون ہے؟ وقت بہت کم کیا گیا، میں بہت مختصر کر دوں گی، میں جس میں سے مکمل کروں گا۔ اس گھر کا مالک کون ہے؟ مثال کے طور پر چھوڑیے بات، جتنی عبادت گاہیں ہیں یا جتنی مساجد ہیں، چاہے جس فرقے کی ہوں یا جتنے مزارات جو کچھ بھی ہے عبادت کے نام پر، امام بارگاہ، مسجد، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اس کا مالک کون ہے؟ اس کا وارث کون ہے؟ بتائیں محترم مجمع، بھئی اس کا وارث کون ہے؟ یہ شان و شوکت سے بنی ہوئی ہے، یہ انتظامات اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کا وارث کون ہے؟ دیکھیے کوئی یہ کہ میں ہوں تو ایسا نہیں، اس لیے کہ ہم لوگ خادم تو کہے جا سکتے ہیں، مالک نہیں کہے جا سکتے۔ تو میں جو چاہوں غور کیجئے گا، میں جو آپ تک پہنچانا ہوں، مالک کون ہے؟ دیکھیے مالک کون ہے؟ بھئی اس کی شان و شوکت بتلا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا وارث ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مالک ہے۔ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں سے چلے گئے، بدیش چلے گئے یا ادھر چلے گئے، گھر کو بند کر کے چلے گئے، ان کی ملکیت برقرار ہے، لیکن ایک ہفتے کے لیے گھر چھوڑیے تو گھر کی حالت بگڑ جاتی ہے، ایسا اچھاڑ لگنے لگتا ہے، ڈر لگی لاکھ آپ کارندے چھوڑیے تب بھی گھر کو شان سے نہیں لگ پاتے جیسا رکھنا چاہیے، اور جہاں مالک رہتا ہو روز آ کر کے دیکھتا ہو تو اس گھر کی شان و شوکت ہی الگ ہوگی۔ تو ان عبادت گاہوں کی شان و شوکت بتلا رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی مالک دیکھ رہا ہے۔ توجہ چاہا اس کا مالک کون سارے بات چھوڑیے، تو عبادت گاہیں ہیں، اس بات چند عبادت گاہیں ہیں جن پر امت مسلمہ فخر کرتی ہے، مکہ مکرمہ، مدینہ شریف، کربلا معظمہ یا نجف اشرف، ان کا مالک کون ہے؟ ان کا وارث کون ہے؟ اتنا ٹپیکل لفظوں میں بول نہیں رہا، آپ بتائیے مالک کون ہے ان کا وارث کون ہے؟ بھئی کوئی تو کوئی ہے وارث، ان کی شان و شوکت بتلا رہی ہے۔ آپ جو گئے حج کو دیکھیں،
خانہ کعبہ کی شان و شوکت کیسی ہے؟ کس شان کا خانہ کعبہ دیکھا آپ نے؟ اب مجمع میں سے کوئی کہنے لگے مولانا کیا بک رہے ہیں آپ، وہ تو فلاں کے قبضے میں ہے، فلاں شان و شوکت رکھے ہو، فلاں کے قبضے میں ہے. کون جملہ؟ قبضہ کرنے والا قاصد کہلاتا ہے، مالک نہیں کہلاتا. مالک جب بھی آئے گا اپنے گھر سے آئے گا. اور یہ دیکھیں میں علامات کی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں تو اس دعوے کی وجہ سے دنیا ہے کسی میں ہمت روک لے مالک کو. ایک مثال پہ دوں کیونکہ آج وقت بہت کم ہو گیا. آپ دیکھیں ایک مثال دوں. مالک کون ہے؟ مالک بھائی نجف اشرف چل رہا. مالک کون ہے اس کا؟ بہت سنی ہوگی مجھے سے جو بات بچا دوں شاید مدرک جواب بھی نہیں. نجف اشرف کون ہے اس کا مالک؟ یہ جس نے بنایا سب جناب ابراہیم. ایک چیز اور پہنچا دوں. دیکھیں آپ یہاں کو موقع ہے گجرات سے اس کے ساتھ میری بحث یہ رہتی ہے. دیکھیے اولاد پیدا کرنا آسان ہے، اس کے لیے جائیداد بنانا بہت مشکل ہے. آج کے امام فرماتے ہیں منحوس ہے وہ والدین جو وارث تو چھوڑیں اور وراثت نہ چھوڑیں. وارث تو چھوڑیں تو وراثت. اب سنیے وراثت. جناب وارث کون ہے سب کا؟ جناب ابراہیم نے امتحان دیا. امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گئے. جب کامیاب ہوئے تو اللہ نے کہا ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا. جب امامت کے جاؤ حشم کو محسوس کیا ابراہیم نے تو فوراً ذہن میں آ گیا پروردگار میری نسل میں رکھنا. جیسے کیا نسل میں رکھنا تو فوراً یہ عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تمہاری نسل میں جو ظالم ہوں گے انہیں یہ عہدہ نہیں پہنچے گا. ابراہیم نے امامت کو مانگ لیا اولاد کے لیے. کتنے برس پہلے امامت سے کتنے برس پہلے؟ 2000 برس پہلے یہ دعا مانگی ابراہیم نے. 2000 برس پہلے دعا مانگی کائے کے لیے؟ اولاد کے لیے کہ منصب امامت مل جائے. جب 2000 برس پہلے مانگی تو اولاد کو مانگ لی، منصب بھی مانگ لیا. اس کے لیے کچھ بنایا؟ وارث کون؟ اور تو چاہوں اب میں بنانے کی بات کہہ رہا ہوں ڈائریکٹ. 2000 برس پہلے ایک روز جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل دونوں گھر سے نکلے ایک سفر پر. شام کا سفر، عراق کا سفر تھا. چلتے چلتے ایک قریے میں شب ہوئی. جیسی شب ہوئی تو وہاں اس قریے میں قیام کیا. یہ وہ قریہ تھا کہ جہاں پر روزانہ شب کو زلزلہ آتا تھا، زمین بازار نازل ہوتا تھا، زمین ہلا کرتی تھی. بس جیسے وہاں قیام کیا تو 2 معصوموں نے قیام کیا. تو چاہ رہا ہوں تو آپ کے قدوم کی برکت سے اس شب اس قریے میں زلزلہ نہیں آیا. جب زلزلہ نہیں آیا صبح نمودار ہوئی. قریے والے گھروں سے نکلے اور نکل کر کے کہتے ہیں بھئی رات ہمارے یہاں ہمارے قریے میں زلزلہ نہیں آیا. تو ایک نے آ کر کے بتایا کہ فلاں شخص کے گھر 2 معصوم قیام پذیر ہیں، 2 مہمان قیام پذیر ہیں، ان کی برکت سے ہمارے قریے میں زلزلہ نہیں آیا. قریے والے نہیں مانے کہ چلو چل کر کے دیکھتے ہیں. سارے قریے والے جمع ہوئے، دروازے پر آئے، صاحب خانہ کو طلب کیا اور پوچھا کہ آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا ہے؟ کہاں مہمان آیا ہے؟ کہاں ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. جب زیارت کرنا بتایا تو اس نے فوراً گھر میں آیا. ابراہیم اور کم سن شہزادے اسماعیل سے کہا باہر تشریف لائیے. جب تشریف باہر لائے تو سارے قریے والوں نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا ان کی صورتوں سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے قدوم کی برکت سے ہمارے قریے سے زلزلہ اٹھا لیا گیا، عذاب اٹھا لیا گیا. لیکن ہم یقین تب کریں گے جب یہ آج بھی یہاں قیام کریں. ایک سلمان بھیجو اٹھا کے نام لے کر کے آیا ہوں آپ تک یہ بات پہنچانے کے لیے. غور کیجئے گا میں تاریخ اٹھیتا ہوں آپ کے ذہنوں میں.
क्या आज भी क़याम करें? मालिक कौन, वारिस कौन, ये जायदाद जितनी भी है। बस जैसे ये कहा तो फौरन जनाब इब्राहिम से कहा गया, उन्होंने क़याम किया, उस दिन भी क़याम किया। जब उस दिन भी क़याम किया तो उस शब भी ज़लज़ला नहीं आया, अज़ाब उठा लिया गया। सारे करिए वाले जमा हुए और जमा होकर कहते हैं आपके कुदूम की बरकत से इस करिए से अज़ाब उठा लिया गया। जहाँ रोज़ाना अज़ाब, रिवायत है हयातुल कुलूब की, जहाँ रोज़ाना अज़ाब नाज़िल होता हो, उस करिए में 2 मासूमों ने क़याम किया। 2 मासूम क़याम पजीर हुए, उनके कुदूम की बरकत से करिए से अज़ाब उठा लिया गया। 2 मासूम अगर ऐसे करिए में कदम रख दें कि जहाँ पर रोज़ाना अज़ाब नाज़िल होता हो तो अल्लाह उस करिए से अज़ाब उठा देता है। 2 मासूम महुआ वालों, 2 मासूम अगर ऐसे करिए में जहाँ रोज़ाना अज़ाब नाज़िल होता हो वहाँ कदम रख दें तो अल्लाह अज़ाब उठा लिया करता है। नकले कुफ्र न बाशार, अगर 2 मासूम करिए में कदम रख दें जहाँ अज़ाब नाज़िल होता हो अल्लाह उससे अज़ाब उठा लिया करता है। पहले तो मुसलमान झूठ बोल रहा है, अगर बात मान भी ली जाए तो अल्लाह जिस करिए में रोज़ाना अज़ाब आता हो, जब वहाँ मासूमों के कुदूम की बरकत से अज़ाब उठा लिया करता है, तो जिस आगोश में मोहम्मद जैसा मासूम, अली जैसा मासूम, अब जो क़याम पजीर मालिक कौन इस जायदाद, देखिए बहुत सुना होगा आपने जो बात में पहुंचा रहा हूँ, इसका मालिक कौन है। अब जो क़याम पजीर हुए तो वहां पर करिए वाले आए और आने के बाद कहते हैं चूंकि आपके कुदूम की बरकत से हमारे करिए से अज़ाब उठा लिया गया, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि आप यहाँ मुस्तकिल क़याम पजीर हो जाएं और हम आपको रहने के लिए ये जो टीला है, टीले का लफ्ज़ है, ये जो टीला है करिए के बाहर, ये हम आपको तोहफे में देते हैं। हम आपको किसको तोहफे में देते हैं? इब्राहिम और इस्माइल कमसिन शहजादे को। इब्राहिम ने दुआ मांगी, ये इमामत मेरी नस्ल में रखना, जायदाद बनाना, अंबिया की सुनना, सिर्फ औलाद नहीं मांगी। तवज्जो चाह रहा हूं, हम आपको तोहफे में देते हैं। तो इब्राहिम ने कहा हम इस टीले को लेंगे लेकिन तोहफे में नहीं बल्कि खरीदेंगे। इब्राहिम ने एक पैगाम पहुंचा दिया, जायदाद मेहनत से कमाई जाती है, तोहफों में नहीं बनाई जाती। तो मैं जो चाह रहा हूँ, बात पहुंचा रहा हूँ, खरीदेंगे। रिवायत कहती है जनाब इब्राहिम ने जब खरीदने का लफ्ज़ लिया तो 7 गोसफन के बदले इब्राहिम ने ये टीला खरीदा। इब्राहिम जब ये टीला खरीद रहे थे तो कमसिन शहजादा इस्माइल बाबा के कान में कुछ कहा, बाबा ये टीला बस्ती से बाहर है, ना काश के काबिल है, ना रहने के काबिल है, इसे खरीद करके क्या करेंगे। तो इब्राहिम ने इस्माइल के कान में कुछ कहा, इस्माइल मुस्कुरा करके खामोश हो गए। 7 गोसफन के बदले टीला खरीदा। तो जो चाह रहा हूं, यही वो टीला है जो आगे चलकर नजफ अशरफ के नाम से मशहूर हुआ। इब्राहिम ने इमाम मनसबे इमामत की दुआ मांगी, मेरी नस्ल में रखना। ये इस्मत की निगाहें थी जो देख रही थी कि मेरे पहले बेटे इमाम के जनाजे को छिपाया जाएगा, छिपा करके दफनाया जाएगा और शिया फिरके में ज़मीन में दफन करना हराम है। मैं 2000 बरस पहले जायदाद खरीद करके जा रहा हूँ। इसका मालिक कौन? तो चाह रहा हूं, मैं वो बात आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, इसका मालिक कौन? जायदाद मक्का मुकर्रमा। फिर मैं खरीद करूंगा अजीजों, जल्दी जल्दी बस ये बात मक्के की पहुंचाऊंगा, उसके बाद बात की जाएगी। इसका मालिक कौन? इतनी बड़ी जायदाद है, कोई छोटी झोंपड़ी नहीं छोड़ता।
کون ہے اس کا مالک؟ جناب ابراہیم 80 برس یا 81 برس، 100 برس یا 101 برس لاولد رہے، اولاد نہیں ہوئی۔ جب اولاد نہیں ہوئی تو جناب سارا ابراہیم کی جو حقیقی زوجہ، انہوں نے ابراہیم سے کہا ابراہیم خدا کی بارگاہ میں منت مانو کہ اللہ ہمیں وارث بیٹا عطا کرے تو ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں گے۔ بس جیسے یہ منت مانی کس کے کہنے پر؟ سارا کے کہنے پر۔ تو جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ جو کنیز ساتھ میں آئی تھیں ان سے نکاح کیا، اور جب نکاح کیا تو ان سے جناب اسماعیل پیدا ہوئے۔ اسماعیل نے آگے چل کر کے یہ خانہ کعبہ بنایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خانہ کعبہ بنایا۔ اب وہی خانہ کعبہ سارا مسلمان اس کی عزیزوں طواف کرتا ہے۔ سارا نے کیا کہا؟ ہم منت مانو، غریبوں کو کھانا کھلائیں گے۔ منت کی دین ہوئی جناب اسماعیل نے خانہ کعبہ بنایا۔ سارا مسلمان دوڑا چلا جا رہا ہے، لبیک اللہم لک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ مانو، شرک ہے، منت شرک ہے۔ اے مسلمان، جسے شرک کہہ کر کے جس کا طواف کر رہا ہے اس کی بنیادیں ہی منت پر ٹکی ہوئی ہے۔ منت کے اوپر ہے خانہ کعبہ۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تاریخ آپ کے ذہنوں میں ابھیر رہا ہوں، میں لفظی بھی کر سکتا ہوں۔ اب جو یہ کہا تو جناب ہاجرہ کے یہاں جناب اسماعیل پیدا ہوئے۔ جناب سارا نے پھر خدا کی بارگاہ میں کہا تو ان کے یہاں جناب اسحاق پیدا ہوئے۔ ایک روز جناب ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق دونوں، اسماعیل اور اسحاق دوڑ کر کے آ رہے تھے۔ جناب ابراہیم آگے بڑھ کر کے جناب اسماعیل کو آغوش میں لیا اور بوسہ لینے لگے۔ جناب سارا یہ منظر دیکھ رہی تھی، مجھے وہ واقعہ نہیں پڑھنا ہے، دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے دیکھتے جناب سارا بگڑ گئی کہ تم کنیز زادے کے تو بوسے لے رہے ہو اور یہ شہزادی کا بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ ابراہیم یا کنیز زادے یا شہزادے کے بوسے نہیں لے رہے تھے، بلکہ صلب اسماعیل میں نور اہل بیت تھا جس کے بوسے لے کر کے بتلا رہے تھے کہ اہل بیت کے نور کے بوسے عصمت بھی لیتی ہے۔ یہ چھوٹا بات چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس کا مالک کون ہے؟ یہ جائیداد میں اپنی جگہ قائم ہوں۔ اس کا مالک کون ہے جو جائیداد؟ اسی وقت جناب ہاجرہ نے کہا، سارا نے کہا ان ماں اور بیٹے کو میری نظروں سے دور کر دو، بس اس یہیں تک لاؤں گا۔ ابراہیم نے نماز ادا کی، پروردگار کہاں لے جاؤں؟ کہا جہاں ہمارا جبرائیل کہے۔ بحث تو بہت ٹیپیکل ہے، سوال 100 ہیں۔ جناب اسحاق کیوں نہیں شامل ہوئے اس جائیداد میں؟ یہ جائیداد کس سے بنوائی؟ کس نے بنائی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے کیا کہا ابراہیم؟ جہاں ہمارا جبرائیل کہے۔ بھئی یہودی بھی تو دعویٰ کر سکتے ہیں ہم برابر کے شریک ہیں، حضرت مسلمان ہی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا ابراہیم آپ کے اشارے پر نہیں، جہاں ہمارا جبرائیل کہے۔ یہ جائیداد ہاجرہ اور اسماعیل سے بنوائی، ابراہیم سے نہیں بنوائی۔ اگر ابراہیم سے بنواتا تو دونوں بیٹے جائیداد میں برابر کے شریک ہوتے۔ کیوں سرزمین مکہ پر غیر مسلم کا قدم رکھنا حرام ہے؟ میں مختصر کر کے میں نے بتلا دیا، بات تو اور ٹیکنیکل ہے۔ اس لیے جائیداد ہاجرہ کی تھی، سارا کی نہیں۔ جائیداد ہاجرہ نے بنائی ہے، ابراہیم نے نہیں۔ ابراہیم ہے پیغمبر، اللہ نے کہا انہیں پہنچا دو، یہ نہیں کہا جگہ کا تعین کرو۔ پلاٹ نہ خریدو، وہ ہمارا کام ہے، ہم انہیں دے رہے ہیں آپ کو نہیں۔ سمجھو چاہوں غور کیجئے گا۔ ابراہیم لے کر کے چلے، چلتے چلتے جناب ہاجرہ جناب اسماعیل کو آغوش میں لیے ہوئے چلتے۔ مالک کون؟ اس کا وارث کون؟ چلتے چلتے عدد و روایت کہتی ہے ایک دریا کا ساحل پڑا، سب و شادابی، پھلدار درخت، سارے پانی کے انتظام، کھانے کے انتظام۔ ابراہیم نے کہا جبرائیل یہاں چھوڑ دوں؟ نہیں۔ پھر روایت کہتی ہے پھر چلے چلتے چلتے پھر ایسی مقام آیا تو جناب ابراہیم کو خیال تھا کم سن بچہ ہے اور گھر کی عورت ہے، کہاں سے لائے گی، کیسے کھائے گی۔ جب گھر سے نکلے تھے تو جناب سارا نے ایک اور جملہ کہہ دیا تھا، ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کہاں انہیں پہنچانے؟ کہا جا تو رہے ہو، گھوڑے سے نہ اترنا۔ اور یہ تاریخ ہے کہ نہیں ہے؟
مطلب وہاں اتر کر کے مکان نہ بنانے لگنا، شوقن ہے چھوڑ کر کے چلے آنا۔ جناب ابراہیم روایت کہتی ہے 7 مقامات ایسے آئے جہاں سارے انتظامات تھے، لیکن ابراہیم جہاں کہا، ابراہیم نے کہا نہیں، یہاں نہیں، پانی کا انتظام، کھانے کا انتظام، پھلدار درخت، ہریالی، سرسبزہ و شادابی، دریا کا کنارہ، نہیں نہیں نہیں۔ اب جو عزیز و ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر کے سرزمین مکہ پر پہنچے تو ابھی خانہ کعبہ بنا نہیں، کوئی گھر بنا نہیں، ابھی شہر مکہ بسا نہیں، ابھی زمزم کا انتظام نہیں، چٹیا میدان بے آب ہو گیا میدان، کوئی درخت نہیں، کوئی پھلدار درخت نہیں۔ کہا ابراہیم یہاں چھوڑ دو، مالک کون؟ بس یہاں پر لائے ہو، اس کا وارث کون؟ یہاں چھوڑ دو۔ ابراہیم نے چاروں طرف نظر کو دوڑایا اور کہا ابراہیم یہاں چھوڑ دو۔ ابراہیم نے ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑا۔ سارا نے کہا تھا گھوڑے سے نہ اترنا، تو ابراہیم چھوڑتے ہی فوراً گھوڑے کو موڑ کر کے چل دیے۔ تو جناب ہاجرہ نے راستہ روک لیا، ابراہیم نہ کھانے کا انتظام، نہ پینے کا انتظام، نہ رہنے کا انتظام، کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ پر جیسے یہ جملہ کہا تو جناب ابراہیم نے جناب ہاجرہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا جس اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اسی کے سہارے تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ بس اللہ کے سہارے کا لفظ آیا، روایت کہتی ہے جناب ہاجرہ راستے سے ہٹ گئیں، جناب ہاجرہ راستے سے ہٹ گئیں کیونکہ نبی پر بھروسہ۔ عزیزو نبی کی جس زوجہ کو اپنے شوہر کی نبوت پر یقین ہوتا ہے، اللہ اس کے بطن سے اسماعیل جیسا پیدا کرتا ہے۔ اس کا مالک کون؟ اب میں جہاں لانا تھا آپ کو توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا تو وقت دیا تھا، بس بہت جلدی آپ کی بات تمام چیزیں ابھی شریعت آپ کو جناب اور محمد برآمد ہوگی، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب جو چھوڑ کر کے چلے ابراہیم مالک کون؟ بہت سنا ہوگا آپ نے، میں آپ تک پہنچانا ہوگا، داری بھی پہنچاؤں گا، سب پہنچاؤں گا۔ بس جیسے چھوڑ کر کے چلے جناب اسماعیل کو پیاس لگی، کہا ماں پانی، جیسی کہا ماں پانی، تو روایت کہتی ہے جناب ہاجرہ نے چار طرف دیکھا، آواز دی ہے کوئی آواز نہیں، تو فوراً کوہ صفا پر چڑھی، چاروں طرف دیکھا پانی نظر نہیں آیا، صفا سے دوڑ کر کے مروہ پر پہنچی، جا کر کے دیکھا پانی نہیں، احساس ہوا میرا بیٹا بیابان میں تنہا ہے، کو غضب نہ پہنچا دے، نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر مروہ پر صفا پر آئی، صفا پر آ کر دیکھا بیٹا صحیح ہے، پھر مروہ پر گئی، جا کر کے پھر دیکھا، پھر دوڑی۔ روایت کہتی ہے 7 مرتبہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا دوڑی، 7 مرتبہ، کس لیے؟ اپنے بیٹے کے پانی کے لیے۔ اب جو نظر گئی تو دیکھا بیٹے کے قدموں سے چاہے زمزم پھوٹا ہوا ہے، بے ساختہ قریب آئی اور آ کر کے کہا زمزم ٹھہر جا، کہوں آپ کے قریب آؤں؟ خانہ کعبہ بنا نہیں، ابھی زمزم وجود میں آیا نہیں، شہر مکہ بسا نہیں، ابھی کوئی آبادی نہیں، ابھی کوئی ارکان حج نہیں، ابھی کوئی قوانین حج نہیں، ابھی کوئی شریعت میں قانون داخل ہوا نہیں، یہ جناب کوئی عمارت نہیں جس کا طواف ہونا ہے۔ جناب ہاجرہ دوڑی صفا سے مروہ، کس کے لیے؟ ایک اسماعیل کی پیاس کی خاطر۔ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ حج کے ارکان میں رکھ دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ جناب ہاجرہ نبی نہیں ہے، نبی کی زوجہ ہیں، نبی کی ماں ہیں، خود نبی نہیں ہے۔ اللہ کو اتنا پسند آیا تو عزیزوں بھی خانہ کعبہ بنا نہیں، حج کے ارکان لاگو ہوئے نہیں، ابھی شریعت کا قانون چلا نہیں، تو خانہ کعبہ کے حج کے ارکان میں رکھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں کربلا نبی کے زمانے میں بنی نہیں، تو پھر یہ شریعت میں کہاں سے آ گئی؟ ابھی خانہ کعبہ بنا نہیں، ابھی حج کے ارکان لاگو ہوئے نہیں، ابھی یہ حج کے ارکان ہوئے نہیں، تو یہ کیسے؟ کہ ایک ماں ایک بچے کی پیاس کی محبت میں دوڑی تو اللہ نے اسے قانون شریعت بنا دیا۔ اما جو ایک پیاسے کی محبت میں دوڑ جائے تو قانون شریعت بن جائے۔ کربلا میں 72 پیاسے تھے تو قانون شریعت کیسے نہیں بنا؟ اب جو آئیں اور آ کر کے دیکھا بس جہاں دارا تھا مالک کون؟
اس جائیداد کا وارث کون؟ شہر مکہ بسا نہیں، خانہ کعبہ بنا نہیں، حج کے احکام لاگو ہوئے نہیں، ابھی کوئی آبادی نہیں۔ جناب حاجہ آ کر رکی اور کر کے کہا زمزم ٹھہر جا، پانی ٹھہرا۔ جناب حاجہ نے اس کے چار طرف نہر بنائی، پانی جمع ہوا، چلو میں پانی لیا، جناب اسماعیل کو پلایا، اپنی پیاس بجھائی۔ ابھی ٹھنڈی سانس لی تھی، جب پانی کا وجود دیکھا تو جس جنگل میں پانی نہیں ہوتا وہاں پر پانی ہو جائے، آسمان پر پرندے اڑنے لگتے ہیں۔ اب جو پرندے آسمان پر اڑے تو دیکھا یہاں پانی ہے، پرندے اڑنے لگے۔ ادھر سے کارواں گزر رہا تھا، بنی جرہم کا کارواں۔ انہوں نے دیکھا پرندے اڑ رہے ہیں تو پانی بھی ہوگا، وہ پانی کی تلاش میں چلتا ہوا آیا۔ اب جو پانی کی تلاش میں آیا، کارواں ہے، قافلہ ہے، نفر ساتھ ہیں، طاقت ساتھ ہے، سردار ساتھ ہے، قوت ساتھ ہے، تلواریں ساتھ ہیں۔ عزیزو اب جو آیا تو دیکھا پانی تو ہے، لیکن پانی کے کنارے ایک ماں، ایک عورت، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ مالک کون؟ توجہ چاہ رہا ہوں، شہر مکہ بسا نہیں، خانہ کعبہ بنا نہیں، حج کے احکام لاگو ہوئے نہیں۔ اس کا مالک کون؟ اس جائیداد کا مالک کون؟ پانی تو ہے، لیکن پانی کے کنارے ایک ماں، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ عزیزو بچہ سے یہ ہے بیٹھا ہوا تو بنی جرہم کا سردار آگے بڑھا، کیا آپ کی اجازت ہے ہم پانی پینے؟ بنی جرہم کے سردار نے اجازت مانگ کر کے محتاجی بدلا دی، حاجرہ نے اجازت دے کر کے ملکیت سمجھا دی۔ اس کا مالک کون؟ اب جو کوئی کہتے کہ اگر اجازت نہیں دیتی تو پھر کیا کرتی؟ طاقت تھی، قوت تھی، تلواریں تھی، کچھ بھی کر لیتے، زبردستی پی لیتے۔ تو عصمت کوئی کام بھی مجبوری میں نہیں کرتی، کبھی آپ سوچیں مجبوری میں عصمت کام نہیں کرتی۔ بس جیسے پانی پیا سارے قافلے نے تو بنی جرہم کا سردار بولا، پڑھیے گا کہ ہے نہیں کہ تاریخ میں، کیا آپ کی اجازت ہے ہم یہاں پر قیام کر لیں؟ تو جناب حاجہ کی تیوری بدل گئی، جھڑک کر کے کہتی ہے تمہیں تمیز نہیں ہے، میں تنہا عورت ہوں، یہاں سے دور چلے جاؤ، جب میرا شوہر آئے۔ مالک کون؟ اس جائیداد کا وارث کون؟ کون ہے اس جائیداد کا؟ کسے کہیں گی مالک؟ بس ایک بات اور اس کے بعد اپنے مسائل۔ اس جائیداد کا مالک کون؟ پھر بتاؤں عزیزو، کیا مالک کی اجازت کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ مالک کی اجازت کے بغیر حج ہو جائے گا؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا رسول کیوں نماز فجر سے پہلے در سیدہ پر جاتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل البیت النبوہ، یہ نبوت کے اہل بیت، آپ پر ہمارا سلام نہیں۔ قرآن آباد دے رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نور، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ایک ہے ایمان لانے والو، کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ اس کے مالکوں کو سلام کر کے اجازت نہ لے لو۔ کے مالکوں کو سلام کر کے اجازت نہ لے لو۔ اسی لیے مالک جب بھی آئے گا اپنے گھر سے آئے گا، مالک جب بھی آئے گا اپنے گھر سے، پھر بات کروں گا پیش عزیزو، اپنے گھر سے آئے گا۔ تو نجف اہل بیت، مکہ اہل بیت کا، اسی اہل بیت کے فرق امام حسین نے عزیزو حج کو عمرے سے کرنا، اپنے گھر کی حرمت بچانے کے لیے۔ عزیزو یہیں پر آ کر کے جناب عبداللہ، جناب زینب کے شوہر یہیں حج کے موقع پر آ کر کے خانہ کعبہ میں ملاقات کی۔ جب عزیزو 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا، وہ جناب زینب عبداللہ کے پاس گئی اور جا کر کے کہا، عبداللہ میرا بھائی جا رہا، یہ عبداللہ مجھ پر حکم نہ لگانا، عبداللہ میں نے تم سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ہمیشہ اپنے بھائی کے ساتھ سفر میں رہوں گی۔ روایت کہتی ہے جناب عبداللہ نے کہا بی بی جاؤ، چلی جاؤ۔ اور یہاں پر پھر جب امام حسین مکے پہنچ گئے تھے تو مقتل میں ہے عزیزو کہ امام حسین
سے ملاقات کے لیے جناب عبداللہ کا دل نہیں لگ رہا تھا مدینے میں، اور محمد کو ہمراہ لیا اور لے کر کے جناب عبداللہ مکہ مکرمہ پہنچے، اور جا کر کے مکہ مکرمہ میں جناب عبداللہ نے کہا مولا کربلا نہ جائیں گے، یہ مولا وہاں زمانہ پر عاشوق ہے، مولا زمانہ آپ کا دشمن ہے، اہل بیت اطہار آپ کے ہمراہ ہیں۔ جب یہ ذکر رہے روایتوں میں ہے محمد حنفیہ بھی تھے ساتھ میں، اور کہہ رہے تھے مولا آپ کربلا کی طرف نہ جائیے۔ جب بات سمجھاتے رہے تو امام حسین نے ایک جواب دیا کہ عبداللہ رات میرے نانا میرے خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے حسین میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس جیسے یہ کہنا تھا تو جناب عبداللہ نے محسوس کر لیا کہ حسین اب کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، حسین اب کربلا کی طرف جائیں گے۔ تو روایت کہتی ہے عبداللہ خاموش ہو گئے، لیکن عزیزو حسین نے حج کو عمرے سے بدلا، اور بدل کر کے حسین جب کربلا کی جانب چلنے لگے، پھر روایتوں میں ہے کہ جناب عبداللہ گھوڑے پر سوار، ایک گھوڑے پر محمد عزیزو دوڑاتے ہوئے گھوڑا آئے، آواز دی تو جناب علی اکبر نے کہا بابا ذرا نا قافلے کو روکو، کوئی گھوڑ سوار چلا آ رہا ہے۔ قافلہ روکا گیا تو دیکھا جناب عبداللہ تشریف لا رہے ہیں، اور محمد ہمراہ ہیں۔ تو روایت کہتی ہے آ کر کے جناب عبداللہ امام حسین کے بغل گیر ہو گئے، لپٹ کر کے بہت دیر تک روتے رہے۔ میں نے مقتل میں جملے پڑھے ہیں کہ جناب عبداللہ بار بار ہٹتے تھے، حسین کے چہرے کو دیکھتے تھے، وہ چیخ مار کر کے لپٹ جایا کرتے تھے، اے پنجتن پاک کی آخری کڑی اب تجھے دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ مقتل میں ہر روایتیں بار بار لپٹا کرتے تھے، روتے رہتے تھے، اور روتے روتے اس کے بعد کہا امام حسین نے عبداللہ خدا حافظ۔ تو روایتیں کہتی ہیں جناب عبداللہ نے انہوں محمد سے کہا انہوں محمد تمہاری مادر گرامی کی اماری کون سی ہے، جاؤ مادر گرامی کی اماری کو تلاش کرو۔ انہوں محمد آگے بڑھے، مادر گرامی کی اماری کے قریب آئے، اور آنے کے بعد پھر جناب عبداللہ آئے، آ کر کے جناب زینب کو آواز دی تو جناب زینب نے جملہ کہا عبداللہ اگر تمہارا حکم ہو تو میں اماری میں سے ابھی اتر آؤں، لیکن اس بات کا خیال رکھنا اے عبداللہ میں اتر ضرور آؤں گی لیکن میں زندہ نہیں بچوں گی، اس لیے کہ میں حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ابھی آپ شبیہ تابوت جناب عمر محمد کی زیارت فرمائیں گے۔ عزیزو تو جناب عبداللہ نے جناب زینب سے کہا زینب تم جا رہی ہو تو زینب کہ مجھے یقین ہو گیا میرا آقا حسین کربلا میں نرغہ آدھا میں کھل جائے گا، اور جب میرا آقا مصیبت میں کھل جائے تو انہوں محمد کو ساتھ لیتی جاؤ، ایک کو میری طرف سے حسین کو قربان کر دینا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ عزیزو قافلہ چلا گیا، کربلا میں شب عاشور آئی، امام حسین نے قیام کا معائنہ کرنا شروع کیا۔ اب جو قیام کا معائنہ کرتے کرتے حسین زینب کے خیمے کے قریب پہنچے تو قیامت کا منظر دیکھا کہ دو شمعیں روشن ہیں اور محمد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ زینب کہہ رہی ہے اے آنو محمد تمہاری رگوں میں خون جعفر تیار بھی ہے اور خون علی بن ابی طالب بھی ہے، دیکھو کل علی اکبر سے پہلے اپنی جان قربان کرنا۔ اے آنو محمد تمہیں یاد ہے تمہارے بابا نے کیا کہا تھا؟ دونوں بچے ماں کے سامنے بیٹھے ہوئے، اے آنو محمد زینب نے پھر عجب جملہ کہا آنو محمد مجھے یقین ہے کہ تمہارے اندر تمہارے دادا کی شجاعت آئی ہے، لیکن اتنا بتا دوں جب لڑتے لڑتے تم فرات پر قبضہ کر لو تو خبردار پانی نہ پینا، خیموں میں سکینہ پیاسے۔ اتنا خیال رکھنا کہ خیموں میں سکینہ پیاسی ہے۔ عزیزو روز عاشور آئی، تمام انصار و اقربا شہید ہونے لگے،
और मोहम्मद बार बार आगे बढ़ते थे, मामू हमें मरने की इजाजत दीजिए, मामू हमें मरने की इजाजत दीजिए। लेकिन हुसैन थे, अपने भाइयों को इजाजत नहीं देते। लेकिन एक मर्तबा मोहम्मद उठ करके ख़याम ज़ैनब में पहुंचे, माँ ने उतरे हुए चेहरे देखे, पूछा बेटा खैरियत तो है? कमादरे गिरामी मामू जान मरने की इजाजत नहीं देते। जनाब ज़ैनब ने हुसैन को तलब किया कि मेरे बच्चों की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इमाम हुसैन ने सर झुका लिया, अश्कों का सैलाब जारी हो गया। मकतब में है दोनों भाइयों को सजाया, एक को अब्बास ने घोड़े पर सवार कराया, एक को हुसैन ने सवार किया और मकतब की तरफ से राधे चले। मकतब में है जब मोहम्मद जा रहे थे तो एक टीले पर अब्बास खड़े हुए थे, एक पर हुसैन थे, शहजादों की जंग देख रहे थे। अब जो जाफर तैयार के पोतों ने हमला शुरू किया, मेमना को मैसरा पकड़ता, मैसरा को मेमना पकड़ता, कल्बे लश्कर में घुर गए। लड़ते लड़ते मोहम्मद मक्तब में है, मोहम्मद ने घाट पर कब्जा कर लिया और कब्जा करके पानी को चुल्लू में उठाया और कहा करके कहा, ओ पिछले साल हम जाफर के पोते हैं, एक घाट पर हमारा कब्जा है। बस जैसे ये जुमला कहा, चुल्लू में पानी, तो फौरन उन्होंने कहा, मोहम्मद माँ की वसीयत याद है, अम्मा ने कहा था तुम जब घाट पर कब्जा कर लो तो खबरदार पानी ना पीना। खेमों में सकीना प्यासी, मोहम्मद शेर प्यासा निकल आया। पिछले साहब ने कहा ये बनी हाशिम के शेर हैं, ऐसे नहीं मारे जाते, इन्हें चारों तरफ से घेर लो। अदील और शहजादों को घेर लिया गया। अब जो घेर करके हमला हुए और मोहम्मद जख्मों की तार ना लाकर घोड़ों से जमीन की तरफ चले। आवाज दी, मामू आप पर हमारा सलाम। अब्बास हुसैन दौड़े, अब जो पहुंचे रूह का बदे उसरी से परवाज कर गई। जनाजे लेकर, एक का जनाजा अब्बास, एक का हुसैन क़याम ज़ैनब में आए। ज़ैनब ने कहा बीवियों आओ, सारी बीवियां आई। ज़ैनब ने जनाजे रखे, दरमियान में जगह बनाई। एक परवरदिगार मेरी कुर्बानी कबूल फरमाना। ज़ैनब ने नरदिया पेश कर दिया।